नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुलेमान नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मोमिनीन किराम, अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के शायर अहले बैत सैयद अनवारुल हसनैन साहब से गुजारिश करूँगा वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाएँ। सैयद अनवारुल हसनैन साहब, नाराए हैदरी। डालेंगे उनकी एक बार फिर सलावत पढ़ो। अयाम अज़ा के हवाले से जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब ये मखसूस अयाम के हवाले से चंद अशआर आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ माशाअल्लाह। और एक गुजारिश है कि ये जो मैं आपके सामने पेश करूंगा इसमें लब्बैक या हुसैन के उन्वान से है। इस शेर के आखिर में जब लब्बैक या हुसैन में कहूँ तो आप सब मिलकर कम अज कम 3 बार मेरे साथ लब्बैक या हुसैन का वेट करेंगे। आप सलात पढ़िए, मैं शुरू करता हूँ। जहां जहां गई नजर, गली गली नगर नगर, तवज्जो से सुनिएगा इंशाअल्लाह। जहां जहां गई नजर, गली गली नगर नगर, वो नूरी सारे अर्श पर, ये खाकी सारे फर्श पर। जहां जहां गई नजर, गली गली नगर नगर, वो नूरी सारे अर्श पर, ये खाकी सारे फर्श पर। वो है बशर ये खुशकुतर, समा शजर बहरो बर, सितारे शम्स और कमर। हर पल शाम और सहर, हर एक की जुबान पर लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एहसास का हर एक असर भटक रहा था दर बदर। यजीद पे पहली कली आपके सामने पेश कर रहा हूं, यजीद की शख्सियत पर। एहसास का हर एक असर भटक रहा था दर बदर, जो खल्क हुआ था मोतबर, जब बन गया वो जानवर। एहसास का हर एक असर भटक रहा था दर बदर, जो खल्क हुआ था मोतबर, जब बन गया वो जानवर। फिर वो उठा कि जिस कसर, कटा कर बला की खाक पर, यजीदियत की पुश्त पर लगाई शिकस्त की मोहर। वो लाजवाल था हशर, हर एक की जुबान पर लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अर्ज करता हूं, जमीन से आसमां तलक, जमीन से आसमां तलक है उसके जिक्र की धमक। जमीन से आसमां तलक है उसके जिक्र की धमक। सब जिन्न इंस और मलक की देख, हर जिन्न इंस और मलक की नम है देख लो पलक। तारीख का हर एक वर्क लहू लहू है अब तलक। हर बाशऊर की कसक बस कर बला की एक झलक। हर आंख
جس کے غم میں تر ہر ایک کی زبان پر لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین. وہ خلد کی زمین ہو وہ خلد کی پوشاک ہو یا کربلا کی خاک ہو، وہ خلد کی پوشاک ہو یا کربلا کی خاک ہو، نبی کی پشت پاک ہو یا دشمنوں کی دھاک ہو، کوئی لمحہ ہولناک ہو یا صدمہ دردناک ہو، بس عزم پرتپاک ہو، چاہے گریباں چاک ہو، مصروف سجدہ جس کا سر ہر ایک کی زبان پر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. وہ ریگزار کربلا پہ سر بکف ڈٹا ہوا، وہ ریگزار کربلا پہ سر بکف ڈٹا ہوا، صف در صف سب انبیاء کی یک زبان تھی صدا. وہ ریگزار کربلا پہ سر بکف ڈٹا ہوا، صف در صف سب انبیاء کی یک زبان تھی صدا. تو بنا لا الہ تو بنا لا الہ صد مرحبا یا سیدہ، توحید کو بچا لیا حسین تیرا شکریہ. توحید کو بچا لیا حسین تیرا شکریہ. تو خدا کی ہے سفر ہر ایک کی زبان پر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. عرض کیا جو زیر تیغ لا الہ جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہ اٹھا خدا. جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہ اٹھا خدا. اے نفس مطمئن تیرا اب امتحان ختم ہوا، اے نفس مطمئن تیرا اب امتحان ختم ہوا. اب عہد تجھ سے ہے میرا رہے گا حشر تک بپا، برائے دین کی بقا یہ کربلا کا تذکرہ. اے نفس مطمئن تیرا اب امتحان ختم ہوا، اب عہد تجھ سے ہے میرا رہے گا حشر تک بپا، برائے دین کی بقا یہ کربلا کا تذکرہ. صد آفرین تیرا صبر ہر ایک کی زبان پر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آخری شعر عرض کرتا ہوں، مقدس آخری عرض کرتا ہوں. عقیدتوں کے سب سفر عقیدتوں کے سب سفر ہے ختم جس کی ذات پر. عقیدتوں کے سب سفر ہے ختم جس کی ذات پر، اس کے جیسا معتبر ہے کون کائنات پر. عقیدتوں کے سب سفر ہے ختم جس کی ذات پر، اس کے جیسا معتبر ہے کون کائنات پر. شاہ صاحب ہر سر بلند ہے گر اور سر بلند ہے گر حسین کی خیرات پر. اور سر بلند ہے گر حسین کی خیرات پر. انوار تجھ کو کیسا ڈر لحد کی پہلی رات پر. عقیدتوں کے سب سفر عقیدتوں کے سب سفر ہے ختم جس کی ذات پر، اس کے جیسا معتبر ہے کون کائنات پر. ہر سر بلند ہے گر ہر سر بلند ہے گر حسین کی خیرات پر. انوار تجھ کو کیسا ڈر لحد کی پہلی رات پر. ہے نجات موت سے بیشتر گر تیری زبان پر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد
ماشاءاللہ مومنین کرام، یہ تھے سید انوار الحسنین صاحب جو بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ماشاءاللہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب آغا صاحب کو ممبر دینے سے پہلے ایک ربائی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں. آج کل کے حالات کے تناظر میں یہ ربائی ہے. بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں. بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والے مجاہد ہو کوئی عام نہیں. مدد کے واسطے کیا آج امام نہیں، عزا حسین کی ہے بزدلوں کا کام نہیں. مدد کے واسطے کیا آج بھی امام نہیں، عزا حسین کی ہے بزدلوں کا کام نہیں. امام یاد کریں ایسا کام کر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ. کل ایمان نعرہ حیدری. مومنین کرام، اب بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام آغا مختار حسین غفاری صاحب آپ کراچی سے گزارش کروں گا کہ وہ زیر ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ان کی آمد کیجیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے صحت و سلامتی علماء حقہ بلند تر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وجنة للموحدين، والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطحي العربي السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذي المراج صبره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه. وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلوات
مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو کردار بشر اور قرآن آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی 125 نمبر آیت، جسے ہم نے عنوان گفتگو قرار دیا، اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. میرا حبیب، لوگوں کو دعوت دو. کس چیز کی؟ اپنے رب کی سبیل کی طرف، اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو. لیکن حبیب سنو، دعوت کا انداز میں بتا رہا ہوں، دعوت کا انداز میں بتا رہا ہوں. مالک کیسے دیں؟ فرمایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن. حبیب، اگر کوئی بحث کرنے پہ تیار ہو جائے تو وہ طریقہ اختیار کرنا جو سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا ہو. عزیزان گرامی، آج ہر بندہ دین پروردگار کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں چاہتا ہوں جنت میں جاؤں تو چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی جنت میں جائیں. ہر بندہ چاہ رہا ہے. تو اس آیت کے اندر پروردگار نے انداز تبلیغ بتایا ہے کہ تمہارا تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے. فرمایا حکمت کے ذریعے. حکمت یعنی اچھے طریقے سے سمجھا دینا، یہ پہلا طریقہ. دوسرا فرمایا اچھی نصیحت کے ذریعے، یہ ہے انداز تبلیغ. تیسرا، اگر کوئی بحث کرنے پر تیار ہو جائے تو کہا میرا حبیب لہجہ وہ اختیار کرنا جو نرم ہو، وہ طریقہ اختیار کرنا جس میں الفاظ دھیمے ہوں، لہجہ نرم ہو، گفتگو میں مٹھاس ہو. اس انداز سے لوگوں کو میرے دین کی طرف بلاؤ. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انداز تبلیغ اپنی لارب کتاب میں بتا دیا. آج اگر میں مبلغ ہوں آپ کے سامنے تو میرا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم مبلغ ہے، تیرے دل میں اگر دین کا درد ہے، دین کا جذبہ ہے، تو قرآن کہہ رہے میں تجھے بتا رہا ہوں. پہلا مبلغ ہے اللہ کا محمد، پہلا مبلغ ہے اللہ کا رسول. اور اللہ نے اپنے مبلغ کو بتایا میرا حبیب اگر مبلغ بننا ہے اس انداز سے بننا، اس انداز سے تبلیغ کرنا. تو اسلام نے کیا کہا کہ جب کوئی بحث کرنے پر تیار ہو جائے تو نرم لہجہ اختیار کرنا، گفتگو میں مٹھاس ہو، الفاظ دھیمے ہوں. تو وہ اسلام جو تبلیغ میں سخت لہجے کو برداشت نہ کرے، وہ قرآن کیسے برداشت کرے گا کہ میں تلوار کے زور پر کسی سے کلمہ پڑھواؤں؟ وہ اسلام جو سخت لہجے کو برداشت نہیں کر رہا، وہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ میں تلوار کے زور پر کسی کو کہوں کہ آؤ علی ولی اللہ پڑھو، شیعہ ہو جاؤ. اسلام کہتا ہے نہیں، یہ میرا مزاج نہیں. اسلام کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام نے کسی کو پابند نہیں بنایا. اسلام کی صداقت کا ثبوت اور دلیل یہ ہے اسلام نے کسی کو پابند نہیں بنایا. نہیں، اسلام نے کہا تم جاؤ، آزاد ہو، تحقیق کرو، تمہارا عقل تسلیم کرے تو لا الہ الا اللہ پڑھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کسی کو بھی اسلام نے مجبور نہیں کیا.
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ٹھیک ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن جب میں نے تاریخ کو دیکھا تو مجھے سب سے اسلام کی پہلی جنگ بدر نظر آئی۔ اس سے پہلے اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی، پہلی جنگ بدر نظر آئی۔ اور جنگ بدر میں نے کیا دیکھا؟ 313 مسلمان جو رسول کے ساتھ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ میں سوچتا رہا بھئی اس سے پہلے تو اسلام نے تلوار اٹھائی نہیں، اس سے پہلے تو اسلام نے تلوار اٹھائی نہیں ہے، تو یہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے ہیں؟ یہ جو 313 رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے ہیں؟ تو تاریخ نے پکار کے کہا سنو، اگر پوچھنا ہے کس تلوار سے مسلمان ہوئے، یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، یہ محمد کے کردار کی تلوار تھی۔ یہ مصطفیٰ کی کردار کی تلوار نے انہیں مسلمان کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، میرے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے فرزند رسول، میں چاہتا ہوں دین حق کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ فرمایا بسم اللہ، اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ دین حق لوگوں تک پہنچاؤ۔ اچھا، دین حق پہنچانے کا فائدہ کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ توجہ، رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب مولا نے یہ فرمایا، سائل کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں مولا کس طرح آپ کے امر کو زندہ کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلم الناس، ہم سے علم لے کر لوگوں تک علم پہنچائے، یہ وہ ہے جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا۔ یہی وجہ ہے ہماری مجلسیں، یہ مدرسہ ہے حسین ابن علی کا، کہ جو بھی آتا ہے وہ علم لے کر جاتا ہے۔ اور کون سا علم لے کے جا رہا ہے؟ یا توحید کا علم ہے، یا عدل کا ہے، یا نبوت کا ہے، یا امامت کا ہے، یا قیامت کا ہے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے یہ مقام حسین ابن علی ہے، نام مجلس حسین ہے، لیکن تذکرہ توحید کا ہو رہا ہے۔ نام مجلس حسین ہے، تذکرہ نبوت کا ہو رہا ہے۔ نام مجلس حسین ہے، تذکرہ قیامت کا ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مجلس حسین ابن علی کہتے ہی اسے ہیں جس مجلس پہ توحید کو ناز ہو، نبوت کو ناز ہو، امامت کو ناز ہو، قیامت کو ناز ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو امام نے کیا فرمایا کہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ سائل نے کہا کیفا یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ رکھے گا؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہم سے علم لے کر لوگوں تک علم پہنچائے، یہ وہ ہے جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ اب وہ راوی آیا چھٹے امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں یہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاؤں، مذہب حق کا لوگوں تک پہنچاؤں۔ مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ توجہ، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، ساری نیکیاں نیچے ہیں۔ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، مذہب حق کا پرچار، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اب جانے لگا، چند قدم اٹھائے، مولا فرماتے رک جاؤ۔ کہا مولا خیریت؟ فرماتے ہاں جا رہے ہو نا مذہب حق کو پہنچانے، لیکن سنو قولوا دعاۃ للناس بالخیر بغیر السنتکم، زبان کو بند رکھنا۔ موضوع تو یاد ہے نا، کردار بشر اور قرآن۔ کیا کہا مولا نے؟ جاؤ، بہت اچھی بات ہے، مذہب حق پہنچاؤ، لیکن زبان کو بند رکھنا۔ کہا مولا
میں بھولوں گا نہیں تو بتاؤں گا کیسے کہ مذہب حق کیا ہے؟ فرمایا نہیں، کونوا دعاۃ للناس، جاؤ لوگوں کو دعوت دو مذہب حق کی طرف، لوگوں کو بلاؤ، لیکن کیسے؟ بغیر السنتکم، زبان کو بند رکھو۔ کیوں مولا؟ فرمائی لے یراؤ منکم الاجتہاد والصدق والبر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تیرے اندر مذہب حق کو پہنچانے کا جذبہ کتنا ہے۔ والصدق، تو جو کہتا ہے میں جعفر صادق کا شیعہ ہوں، تاکہ اس کی سچائی سامنے آ جائے۔ فرمایا جاؤ زبان کو بند رکھو، زبان نہیں کھولنی۔ تو مولا پھر مذہب حق کیسے پہنچاؤں گا؟ فرمایا نہیں، زبان سے نہیں پہنچانا، زبان کو بند رکھنا ہے، کردار پیش کرنا ہے۔ لے یراؤ منکم الاجتہاد، تاکہ تمہارے اندر جو جذبہ ہے، جو کوشش ہے مذہب حق کو پھیلانے کی، تاکہ وہ سامنے آ جائے۔ بس صدقہ، اور جو سچائی ہے وہ سامنے آ جائے کہ تم کتنا جعفر صادق کے ماننے والے ہو۔ اور تیسرا والبر، تاکہ دنیا دیکھے یہ پرہیزگار کتنا ہے۔ تو پتا چلا کہ چھٹے امام نے بتا دیا ہمیں گفتار کے غازی نہیں چاہیے، ہمیں کردار کے غازی چاہیے۔ توجہ فرمائے نا، بس یہی وجہ ہے ایک کردار ہم نے بنایا، دوسرا کردار وہ جس کا تعارف پنجتن نے کرایا۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے غور کیا، کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، علی ولی اللہ بھی پڑھ لیا، اب ہم نے ولایت کو قبول تو کیا، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ولایت کو قبول کرنے کا معنی کیا ہے۔ کبھی سوچا نہیں ولایت کو قبول کرنے کی شرط کیا ہے، کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن سنتے جائیے۔ یہ ایمان ہے کیا؟ 8ویں امام سے پوچھا گیا مولا ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان اربعۃ ارکان، التوکل علی اللہ والرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ۔ فرمایا ایمان 4 ستونوں کا نام ہے، اور آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہے، آپ جانتے ہیں ستون کا کیا مقام ہے، کہ اگر ستون مضبوط ہے تو جتنی اوپر بلڈنگ بناتے چلے جاؤ، اگر ستون کمزور ہے تو کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی وہ چھت گر سکتی ہے۔ تو امام فرماتے ایمان کے ستون 4 ہیں۔ پہلا ستون التوکل علی اللہ، خدا پر بھروسہ ہو۔ مولا آج تو ہم نے دولت پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، آج تو اپنی طاقت پہ بھروسہ ہے۔ کہا نہیں، دولت پہ بھروسہ کرنا یہ مشرک کا کام ہے، یہ طاقت پہ بھروسہ رکھنا یہ کافر کا کام ہے، لیکن علی والوں کا کام کیا ہے؟ پہلا ہی شرط فرمایا اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر بھروسہ۔ دوسری شرط، دوسرا رکن ایمان کا کیا فرمایا؟ بالرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رکھنا، چاہے صحت دے تب بھی راضی رہو، بیماری دے تب بھی راضی رہو، بھوکا رکھے تب بھی راضی رہو، اگر دولت دے تب بھی راضی رہو۔ کیوں؟ اس لیے صحت دینے والا بھی وہی ہے، بیماری دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، بیماری دینے والا بھی وہی ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر مومن کا کام ہے کہ اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ توجہ کیجیے گا، اور اچھا نہیں سمجھا سکا جب تک دلیل نہ دوں۔ علی ایک جنگ میں گئے، میدان میں ہیں، کافر کی تلوار سے تلوار ٹکرائی، کافر کی تلوار سے تلوار ٹکرائی، کافر کی تلوار گر گئی۔ اب ایک کافر ہے نہیتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کافر سوچ رہے اب کیا کروں؟ کہتے یا علی آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے، توجہ کیجیے گا، آپ کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ کافر کا یہ تلوار مجھے دے دے، یہ تلوار مجھے دے دے۔ علی نے تلوار کافر کو دے دی، اب تلوار آ گئی کافر کے ہاتھ میں۔ اب کافر کہہ رہے یا علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ مسکرا کے فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے یہ تلوار بچاتی ہے؟
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काफिर कह रहा है, तलवार है काफिर के हाथ में, अली है नहीं थे, अली के हाथ में कुछ नहीं। एक मर्तबा काफिर कह रहे, या अली अब तुम्हें कौन बचाएगा? मुस्कुरा के फरमाते हैं, तू क्या समझता है ये तलवार बचाती है? तू क्या समझता है ये तलवार बचाएगी? तो काफिर हैरान होके कहता है, अच्छा तो तलवार नहीं बचाएगी क्या? तो और कौन बचाएगा तुम्हें? फरमाते हैं, नहीं, तू क्या समझते ये तलवार बचाती है? मुझे वो बचाएगा, मुझे वो बचाएगा। काफिर के पांव से जमीन निकल गई। कहते, अच्छा तुझे उस पे इतना भरोसा है? कहा मुझे इतना भरोसा है। काफिर ने तलवार फेंक दी, हाथ जोड़े, का जाली कलमा पढ़ाओ, जाली कलमा पढ़ाओ। हादी हो तो ऐसा हो कि जो मक्तल को भी मदरसा बना दे। ये है तवक्कुल, ये है अल्लाह पर भरोसा। तो अजीजा ने गिरामी तो बता दिया कि जब तक तुम्हारे ईमान में ये 4 सतून ना हो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदा अपने आप को मोमिन कहता है। आइए 7वें इमाम से पूछते हैं, मौला क्या मैं हक रखता हूँ अपने आप को मोमिन कहूँ? घबरा तो नहीं ना गए? ये हमारी तबीदी गुफ्तगू है, कुछ मौजू के तकाज़ों को पूरा करना है, किरदार बशर और कुरान। तो क्या मौला हम हक रखते हैं अपने आप को मोमिन कहें? 7वें इमाम फरमाते हैं, सुनो, ला यकूनु रजुलु मोमिनन हत्ता यकूना खाइफन व राजिया। फरमाया उस वक्त तक कोई बंदा अपने आप को मोमिन कहलाने का हक नहीं रखता जब तक उसके दिल में अल्लाह की अदालत का खौफ ना हो और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार ना हो। कोई बंदा अपने आप उस वक्त तक मोमिन नहीं कहला सकता जब तक उसके दिल में अल्लाह की अदालत का खौफ ना हो और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार ना हो। मैंने सोचा इस तरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दावा करते हैं, हमारे दिल में अल्लाह की अदालत का खौफ भी है, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार भी हैं। तो मौला फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारे कहने से साबित नहीं होगा। ला यकूनु रजुलु खाइफन व राजियन हत्ता यकूना आमिलन लिमा यखाफ व यरजू। का उस वक्त तक कोई बंदा ये साबित नहीं कर सकता मैं अल्लाह की अदालत का खौफ दिल में रखता हूँ, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ। हत्ता यकूना आमिलन लिमा यखाफ व यरजू, जब तक किरदार से वो करके ना दिखलाए जिससे पता चले इसके दिल में अल्लाह की अदालत का खौफ भी है, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार भी है। ये भी बता दिया शराब रखी हुई है, कोई देख नहीं रहा, पी सकता है लेकिन नहीं पी रहा, क्यों? अल्लाह की अदालत का खौफ है, अल्लाह की अदालत का खौफ है। तो गुनाह कर सकता हो और ना करे तो फिर पता चलेगा इसके दिल में अल्लाह की अदालत का खौफ है। और हाँ, अगर कोई बंदा उठ के नमाज शब पढ़ रहा है, अपनी नींद खराब कर रहा है, तो क्या समझो ये वो है जो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजा ने गिरामी, कुरान ने एहतराम इंसानियत सिखाया, कुरान ने बताया एहतराम करो इंसानियत का। सुनोगे कुरान मजीद में सूरह मैदा, कुरान मजीद का 5वां सूरा 32 नंबर आयत, अल्लाह ने फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया। का सुनो, जो किसी एक बंदे को कत्ल करे, उसने एक को कत्ल नहीं किया, पूरी इंसानियत का कातिल है। और जो एक की जान बचाए, तो फरमाया उसने एक की जान नहीं बचाई,
اس نے سب کی جان بچائی. فقہ کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی دریا میں غرق ہو رہا ہے اور تو نے نماز بھی پڑھنی ہے تو حکم الہی یہ ہے کہ اگر تیرے نماز پڑھنے سے وہ غرق ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، ڈوب جائے گا، اللہ فرماتے چھوڑ دے میرا سجدہ. اللہ فرماتے چھوڑ دے میرا سجدہ، جا اس بندے کو بچا. تو توجہ کی نا کتنا قدر ہے انسانیت کی. اچھا ابھی آیا نہیں ہے، شکام مادر میں ہے، توجہ کیجئے گا، شکام مادر میں ہے. کا جو نہیں آیا اس کا بھی احترام کرو، اس کا بھی احترام کرو. جب بھی دنیا میں آیا نہیں ہے، اگر ہم سخت کرو گے تو قاتل ٹھہرو گے، اس کا بھی احترام کرو. جو ابھی آیا نہیں ہے، مالک اتنا قدر، اتنا انسان کا مقام. کہاں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، شیکا میں مادر میں ہے، میں اس کا بھی تمہیں احترام بتا رہا ہوں، اس کا بھی احترام بتا رہا ہوں. اگر کوئی ہم سخت کرائے تو کہا وہ قاتل ہے، وہ مجرم ہے. اچھا مالک آ گیا دنیا میں، مر گیا ہے، چلا گیا، اب مردہ ہے، اب تو پھینک دیں، اب تو پھینک دینا. کہا نہیں، اسے نہلائیں گے، اسے غسل دلوائیں گے اور اسے کفن پہنا کے احترام کے ساتھ اسے کاندھوں پہ اٹھانا ہوگا، اسے کاندھوں پہ اٹھانا ہوگا اور کاندھوں پہ اٹھا کے اسے جا کے احترام کے ساتھ دفن کرو. تو مالک یہ کیا ہے؟ کہا بتا رہا ہوں، جب آئے تو احترام کرو، جب جائے تو احترام کرو. جب آئے تو احترام کرو، جب جائے تو احترام کرو. عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے کہ وہ احترام ختم ہو گیا، قتل کیا جا رہا ہے انسان کو. یہ آج کا نہیں، یہ ازل سے شروع ہے. کب سے؟ جب اس نے کہا تھا میں نہیں جھکوں گا آدم کو، میں سجدہ نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مٹی ہے. تو اللہ نے کہا مٹی نہیں، نفخت فیہ من روحی، اس میں میرا روح ہے. تو آج پتا چلا جو مٹی سمجھے گا وہ قتل کرے گا، جو اللہ کا خلیفہ سمجھے گا وہ احترام کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی توجہ کی نا، خلیفے کا مفہوم سمجھا. جو بھی انسان آ رہا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے اس دنیا میں، اللہ کے دین کا پرچار کر رہا ہے. یہ بھی کوئی خاص خلیفہ نہیں، بلکہ کیا جو بھی انسان ہے اس دنیا میں. کمال ہے، کمال ہے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں. نوح نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ مالک میں نے دعوت دے دے کے تھک گیا، ان کافروں کو ختم کر دے. دعوت قومی لیلا و نہارا، میں رات کو بھی بلاتا ہوں، میں دن کو بھی بلاتا ہوں، لیکن یہ کافر وہ ہے جو میری پکار پہ نہیں آ رہے، ختم کر دے انہیں. اللہ نے کہا نوح ٹھیک ہے، تو نے کہہ دیا نا، ٹھیک ہے. کہا جبرائیل جاؤ نوح کے پاس جاؤ. اور یہ نوح کرتے کیا ہے؟ یہ مٹی کے پیالے بناتے ہیں. کہا جاؤ ان سے پیالے خریدو. آئے جبرائیل انسانی شکل میں، آ کے پیالے خریدے، پیسے بھیجیے. خریدنے کے بعد نوح کے سامنے توڑنا شروع کر دیا، نوح کے سامنے توڑنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ نوح کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سنو، تو نے ان کی اجرت لے لی ہے، تو نے پیسے لے لی ہے، اب میری مرضی انہیں یہاں توڑوں یا میں گھر لے جاؤں. تو نوح کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پیسے لے لیے، لیکن چونکہ میں نے ہاتھوں سے بنائے ہیں، میں برداشت نہیں کر رہا کہ میرے سامنے انہیں توڑا جائے. آواز قدرت بس تو نے تو کہہ دیا نا کافروں کو ختم کر دے، یہ نہیں دیکھا انہیں رزق دینے والا کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. احترام انسانیت قرآن نے بتایا، احترام انسانیت، اور بتا دیا تھا سنو من بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ.
آیت کا نشان 112 کا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. بلا من اسلم وجہہ الی اللہ, جو اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. وہ محسن, اور وہ محسن بھی ہو, احسان بھی کرے. فالہ اجرہ عند ربہ, اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم, دنیا میں وہ کسی سے ڈرے گا نہیں. ولا ہم یحزنون, نہ قیامت کے دن غمگین ہوگا. تو کبھی غور کیا آپ نے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سپرد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں میری ہیں, دیکھے اللہ کے اشارے پر. زبان میری ہے, بولے اللہ کے اشارے پر. ہاتھ میرے ہوں, حرکت اللہ کے اشارے پر کرے. پاؤں میرے ہوں, چلے اللہ کے اشارے پر. آج پتا چلا نا کہ رسول نے کیوں کہا تھا یا علی تیری آنکھیں عین اللہ ہے, تیرے ہاتھ ید اللہ ہے, تیری زبان لسان اللہ ہے, تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے آج کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ, اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. کسی وزیر اعظم کے گھر میں, کسی صدر کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. بھئی کیوں احترام کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بڑے کے گھر میں پیدا ہوا ہے, یہ قابل احترام ہے. بڑے کے گھر میں پیدا ہوا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ, آیت کا نشان 78. فرمایا اللہ نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس حالت میں نکالا, لا تعلمون شیئا, تم سب کے سب جاہل تھے. اس حالت میں آئے شکم مادر سے, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, جاہل تھے. اب آنے والا بچہ چاہے جس بھی بڑے گھر میں پیدا ہو, جاہل ہے لیکن پھر بھی احترام ہو رہا ہے, اس لیے کہ بڑے کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اچھا دوسری بات, سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ, آیت کا نشان 28. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو کمزور خلق کیا ہے. تو جو بھی بچہ آ رہا ہے 2 خامیاں لے کے آ رہا ہے, جاہل بھی ہے, کمزور بھی ہے. کمزور اتنا اگر چونٹی کاٹے تو ہٹا نہیں سکتا, یا ماں ہٹائے یا باپ ہٹائے, اتنا کمزور ہے. اور جہل اتنا کچھ جانتا نہیں ہے. اس کے باوجود بادشاہ کے گھر میں آنے والے بچے کا احترام ہو رہا ہے. کیوں؟ بڑے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس لیے قابل احترام ہے. جہل بھی ہے, کمزور بھی ہے. میں نے کہا ذرا سوچئے گا کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا گھر کون سا ہے؟ سبحان اللہ. سوچئے گا سب سے بڑا گھر کائنات میں کون سا ہے؟ کہنے لگے سب سے بڑا گھر ایک ہی ہے جو مکے میں ہے, اللہ کا گھر سب سے بڑا ہے. میں نے کہا اگر عام ایک وزیر کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے وہ تو قابل احترام ہو جاتا ہے, اس کے نام پہ گلیوں پہ نام رکھ دیے جاتے ہیں, مکانوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں, شہروں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے گھر میں آ جائے وہ کتنا قابل احترام ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو باپ کے حکم میں ہوتا ہے. عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ عیسائی کہلائے گا, ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہندو کہلائے گا, مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلم کہلائے گا.
کب تک؟ جب تک بالغ نہ ہو جائے تو وہ باپ ہی کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہی حکم رکھتا ہے جو عیسائیت کا ہے. ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہی حکم رکھتا ہے جو ہندو کا ہے. مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہی حکم رکھتا ہے جو مسلم کا ہے. اب میں کیا کہوں، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ اے شرک سے نفرت کرنے والے خدا ابو طالب کے بیٹے کو تو اپنے گھر میں کیوں پیدا کرا رہا ہے؟ کیوں پیدا کرا رہا ہے؟ ہمارے قدرت آئے گی. اگر اس کا باپ مومن نہ ہوتا تو کبھی بچے کو گھر میں جگہ نہ دیتا. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن نے اصول دے دیا. کیا اصول دیا قرآن نے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تمہیں اللہ نے شکم مادر سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم سب کے سب جاہل تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور دوسرا خلق الانسان و ضعیفہ، جو بھی انسان آیا ہے کمزور آیا ہے. تو دو خامیاں ہر بچہ جو شکم مادر سے آ رہا ہے یہ دو خامیاں لے کے آ رہا ہے. جاہل بھی ہے، کمزور بھی ہے. لیکن اس تاریخ نے، اس دنیا نے ایک بچہ ایسا بھی دیکھا، ایسا بھی دنیا نے دیکھا تو جو آیا نہ جاہل تھا نہ کمزور تھا، عالم اتنا آتے ہی قرآن سنا رہا ہے، اور طاقت اتنا جھولے میں رہ کے سانپ کا منہ توڑ رہا ہے. توجہ فرمائی نا. تو اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں شکم مادر سے اس حالت میں باہر نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو پتا چلا جو شکم مادر سے آئے وہ جاہل آتے ہیں، جو اللہ کے امر سے آئے وہ عالم آتے ہیں. اور آ گئی ہے بات تو سنتے جائیں. عزیزان گرامی، قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ، اس قالت امرات عمرانہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی، اے اللہ جو بچہ پیدا ہوگا میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا. جو بچہ پیدا ہوگا، اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی مریم. اب وہ لے کے آگے بیت المقدس کے رحموں کے پاس کہنے لگی اس کی کفالت کرو. چونکہ نظر مانی تھی، اب اتفاق سے بچی پیدا ہوئی، وہ کیا کرے؟ تو اب وہ کیا کرے؟ کہنے لگے جی جس قلم سے تورات لکھتے ہو انہی قلم کو دریا میں ڈالو، جس کا قلم تیرنے لگے وہی بچی کی کفالت کرے گا. اب سب نے دریا میں قلم ڈالے، جناب زکریا کا قلم تیرنے لگا. جناب زکریا بڑے بہنوئی بھی ہیں جناب مریم کے. اب لے کے آئے جناب مریم کو، جب ممیز ہوئی تو بیت المقدس میں ایک حجرہ دے دیا گیا. مریم وہاں رہ رہی ہے، پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران یہی تیسرا سورہ اور 37 نمبر آیا. جناب زکریا جب جاتے ہیں تو حجرے کا دروازہ بند کر کے تالا لگا کے جاتے ہیں. کیوں؟ آخر بچی ہے، بچی ہے. جب واپس آتے ہیں اب قرآن کہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جناب زکریا جب بھی مریم کے محراب عبادت میں داخل ہوئے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وجد عندہا رزقا، تازہ رزق رکھا دیکھا. فقالا یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے مریم دروازہ بند تھا، یہ تازہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. توجہ کیجیے گا، اب دروازہ بند ہے، تازہ میوے تازہ پھل مریم کے پاس آ رہے ہیں. جیسے ہی جناب زکریا نے یہ دیکھا اب تھوڑی امید کی کرن جاگی. 98 سال کی ایج ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے کہتے میرے اللہ اگر تم
بے موسمی مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ اب مریم وہیں رہ رہی ہے، ہوتے ہوتے ایک دفعہ عیسیٰ کی روح مریم کے بطن میں نافخ ہوئی۔ جب مریم کے بطن میں عیسیٰ کی روح نافخ ہوئی تو آواز قدرت آئی، اخرجی یا مریم ہذہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ، مریم یہاں سے چلی جاؤ، یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اور ایک نجفی عالم دین کا جملہ ہے، آج سے 30 سال پہلے اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کے اس دنیا میں 2 گھر ہیں، ایک بیت المقدس، ایک خانہ کعبہ۔ بیت المقدس کا حجرہ بند ہے، چابی زکریا کی جیب میں ہے۔ اللہ نے کہا مریم چلی جاؤ، یہ عبادت گاہ ولادت گاہ نہیں ہے، جائے تو کیسے جائے، دروازہ بند ہے۔ تو اللہ کے 2 گھر، بیت المقدس، خانہ کعبہ، دونوں کی دیواریں ٹوٹی، ایک کی دیوار ٹوٹی مریم باہر جاؤ، دوسری کی دیوار ٹوٹی بنت اسد اندر آؤ۔ مریم ایک نخلستان میں گئی اور وہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور عیسیٰ کی ولادت کب ہے؟ 25 دسمبر۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے سورہ مریم میں 19واں سورہ اور اس کی 25 نمبر آیت میں فرمایا حوزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تازہ خرمے گریں گے، وہ کھا لو۔ آپ ماشاءاللہ صاحب معرفت ہیں، یہ خرمے کب ہوتے ہیں؟ جون یا جولائی میں، اور عیسیٰ کی ولادت ہے 25 دسمبر۔ بھائی عیسیٰ کی ولادت ہے 25 دسمبر اور خرمے ہوتے ہیں جون یا جولائی میں۔ تو اللہ نے معجزہ دکھانا تھا، لیکن کہا مریم اب کھانا جنت کا نہیں آئے گا، اب محنت کرے گی تو دوں گا۔ حزی الیک بجذع النخلۃ، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تازہ خرمے گریں گے، وہ کھا لو۔ بھائی عورت جب زچہ ہو اسے سخت غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو مالک اب جب سخت غذا کی ضرورت ہے تو کھانا جنت کا نہیں بھیج رہا، جب سخت غذا کی ضرورت نہیں تھی کھانا جنت کا تو وہاں بھیجتا رہا۔ اب تو کہہ رہا ہے کھانا دنیا کا ہوگا، وہ بھی محنت کرے گی تو دوں گا۔ مالک وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت ہے کہ اس لیے جب بیت المقدس میں تھی مریم کے دل میں صرف میری محبت تھی، صرف میری محبت تھی، کھانا جنت کا آتا رہا۔ اب مریم کے دل میں آ گئی ہے بیٹے کی محبت، جب میرے غیر کی محبت آ جائے کھانا جنت کا نہیں کھانا دنیا کا ہوگا۔ میں کہوں گا مالک 3 دن علی کی ماں علی کو گود میں لے کر کعبے میں بیٹھی رہی، کھانا جنت کا کیوں بھیجا؟ آواز قدرت آئی، بتا رہا ہوں عیسیٰ کی محبت میری محبت نہیں، علی کی محبت، میں خالق کی محبت۔ عزیزان گرامی، مالک سمجھ نہیں آتی، کسی کو تو نکال رہا ہے، کسی کو تو بلا رہا ہے، وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے، وہ بھی لاریب ہے، یہ بھی لاریب ہے۔ مالک کیا وجہ؟ عیسیٰ کو تو نکال رہا ہے، علی کو تو گھر میں بلا رہا ہے۔ آواز قدرت ہے گی، تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں عیسیٰ کو اس لیے نکالا ہے تاکہ نصارہ کو دلیل نہ مل سکے۔ اگر میرے گھر میں پیدا ہوتا نصارہ کہتے ہم سچی تو کہتے تھے نا خدا کا بیٹا ہے، تبھی تو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اور کہا علی کو کعبے میں اس لیے پیدا کیا تاکہ نصیری کو دلیل نہ مل سکے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری
عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے علی کی ماں کعبے کے پاس آئی. سنتے جاؤ چند جملے. آئی ہیں کعبے کے پاس، کھڑی ہوئی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے، اور رسول کے چچا بھی دیکھ رہے ہیں اور افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آئی اور آنے کے بعد علی کی ماں نے کیا کیا؟ دعا کے ہاتھ پہ اللہم انی مومنۃ بکا باب کتبک باب رسولک. اے اللہ میں مومنہ ہوں. میرے لاکھوں سلام ہو علی کی ماں پر، جس نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کر کے ابو طالب کے ایمان کا اعلان کر دیا. میں مومنہ ہوں، یعنی مومنہ کہہ کر دنیا والوں کو بتا رہی ہے، دنیا والوں یاد رکھو کسی مومنہ کا نکاح کبھی کسی کافر سے نہیں ہو سکتا. میں مومنہ ہوں. اچھا، اور پھر کیا کہتی ہیں؟ میں تصدیق کرتی ہوں تیرے کتابوں کی، تیرے نبیوں کی، اور جملے کہتے رہی. بڑا طویل خطبہ ہے، مجھے پورا بیان نہیں کرنا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم بے حق ھذل بیت، اے اللہ تجھے اس بیت کا واسطہ میری مشکل کو حل کر دے. تو علی کی ماں نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ آج بیت کا واسطہ دے رہی ہوں، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا. کل اگر کوئی اہل بیت کا واسطہ دے تو پھر کوئی زبان نہ اٹھائے کہ جب بیت کے واسطے سے مشکل حل ہوتی ہے تو جو اہل بیت ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی جملہ کہا اللہم بحق ھذا المولود الذی فی عشائی. اے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ، فی عشائی بہار الانوار کا جملہ ہے. علامہ مجلسی نے لکھا، پورا خطبہ لکھا ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آج تک آپ نے سنا، علماء سے سنا. قرآن نے بچے کے لیے 3 لفظ استعمال کیے ہیں: سبھی، جنین، غلام. 3 لفظ قرآن میں استعمال ہوئے بچے کے لیے. اور یہ بچے کے لیے اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کب سے وجود میں آیا ہے. لیکن علی کی ماں نے نہ سبھی کہا، نہ جنین کہا، نہ غلام کہا. کیا کہتے ہیں؟ اللہم بحق ھذا المولود الذی فی عشائی. مالک تجھے اس مولود کا واسطہ جو عصمت کے پردوں میں ہے. یعنی علی کی ماں کو بھی نہیں پتا کہ علی کا نور کب سے خلق ہوا ہے. جیسے ہی علی کی ماں نے یہ واسطہ دیا، دیوار کعبہ ہلنے لگی. اور جو حاجی گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کعبے کی دیوار کوئی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی دیوار ہے. اور آج ہم اگر نماز پڑھ رہے ہوں مسجد میں اور دیوار ہلنے لگے، نماز توڑ کے بھاگ جائیں گے. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے مولوی صاحب جان بچانا واجب ہے. گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ یہی کہیں گے مولوی صاحب جان بچانا واجب ہے، نماز بعد میں بھی پڑھ لیں گے. تو توجہ کی نا آپ نے کہ جب دیوار ہلنے لگے تو انسان جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اور علی کی ماں کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. دیوار ہلنے لگی، علی کی ماں قریب کھڑی ہے اور آگے بڑھی. میں کہتا ہوں اے علی کی ماں، کیا تجھے جان پیاری نہیں ہے؟ وہ پلٹ کے جواب دے گی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی. وہ پلٹ کے جواب دیں گی اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو فرار کرتی. میں تو ہوں حیدر کرار کی ماں. عزیزان گرامی، پتہ ہے نا کہ فرار جنگ احد میں کافر جب رسول پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ علی نے ذوالفقار نکالی اور کافروں کی طرف سے کچھ خواتین آئی ہوئی تھی، مشرکین کی طرف سے رسول پر جو کافر حملہ کرنے آئے تھے. تو وہ عورتیں شعر پڑھ کے کافروں کو جذبہ دلا رہی تھی، اور ان کے اشعار ایسے ہیں جو منبر پہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن ایک جملہ سنتے جائیں ان کے شعر کا. کیا کہتے ہیں؟ نانو بنا تو تارے کی نمشی علی نمارے کی. کہتے ہیں ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قلینوں پہ چلنے والی ہیں. لیکن جب کافروں نے رسول پر حملہ کیا، کافروں نے رسول پر حملہ کیا
علی نے ذوالفقار نکالی، جیسے کافروں کو بھگایا تو جیسے کافر فرار کر رہے تھے تو آگے آگے یہ ستاروں کی بیٹیاں تھیں، تو پتہ چلا کہ جو کافروں کی ماں ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو حیدر کرار کی ماں ہو وہ اور ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ نے؟ تو وہ کافر وہ ہے فرار کرنے والے جو مشرک تھے، جو رسول پر حملہ کرنے آئے تھے۔ تو بس عزیزان گرامی، بس دیکھیے کہ ایک ہے بیت، ایک ہے حرام، اور یہاں طریقہ رائج ہوا نہیں معلوم بیت کی حد کہاں ختم ہے کہاں سے حرام شروع ہے۔ تو ایک طریقہ رائج ہوا کہ بیت پر چادر ڈال دی جائے، چادر ڈال دی جائے کہ جو اس کے نیچے آ جائے وہ ہے بیت، اور جو باہر ہے وہ ہے حرام۔ اور یہی کام کیا ابراہیم نے، کیا کیا؟ کعبہ بنایا، دعا مانگی، دو کام، کعبہ بنایا اور دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ کہ ربنا فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مالک 37 نمبر آیا، کہہ رہے ہیں مالک لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے۔ توجہ رہے، بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں، چند جملے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے۔ تو ابراہیم نے کعبہ بنایا اور دعا مانگی کہ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے، اور ادھر کیا کیا؟ بیت بنایا اور دعا مانگی۔ اللہ نے بھی دونوں کام کیے، دونوں کام کیے۔ کیا کیا؟ اللہ نے سر جھکوایا بیت کی طرف، دل جھکوائے اہل بیت کی طرف، سر جھکوایا بیت کی طرف، دل جھکوائے اہل بیت کی طرف۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے ایک اور مقام پہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کا 2 سورہ آیت کا نشان 115 فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے نا جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہے، تو پھر کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں بھئی، جب ہر طرف اللہ ہے تو کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیں؟ کہا نہیں، سمتیں سب میری ہیں، مشرق میری، مغرب میری، شمال میری، جنوب میری، سمتیں سب میری ہیں۔ سر کو وہاں جھکاؤ جہاں میں جھکواؤں، سر کو وہاں جھکاؤ جہاں میں جھکواؤں۔ تو بس یہی کیا اللہ نے، سر جھکوایا بیت کی طرف اور دل جھکوایا اہل بیت کی طرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جیسے ہی بس وہ میں نے چھوڑ دیا کہ جو علی کی ماں نے کعبے سے آ کر خطبہ دیا تھا واپسی، جیسے علی رسول کے ہاتھوں پہ آئے، جیسے آئے تو علی نے آنکھیں کھولی، روئے، جمال رسالت کی زیارت کی تو ادھر سے رسول نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر، تو نے مجھے پہلی زیارت کے لیے مجھے چنا، خصصتک بالعلم علیہ، میں نے علم کے لیے تجھے چنا، سبحان اللہ، میں نے علم کے لیے تجھے چنا۔ اور ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں یا علی اقرا، اے علی آج کچھ سناؤ۔ تو علی عرض کرتے ہیں من این اقراؤ، من التورات، من الانجیل، من الزبور، یا رسول اللہ تورات سے سناؤں، انجیل سے، زبور سے، کہاں سے سناؤں؟ آواز قدرت، آواز رسالت آئی، کہا سنو۔ یا علی تورات سن چکے ہیں، انجیل سن چکے ہیں، زبور سن چکے ہیں، انہیں قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ تو علی نے سورہ مومنون شروع کی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب سورہ مومنون پڑھ کے علی نے بتا دیا کہ قرآن نازل نہیں ہوا اور میں پہلے سنا رہا ہوں۔ اب کسی نے اعتراض کیا کہ 3 دن کا بچہ کیسے رسول سے ہم کلام ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا جس مسئلے کا حل تمہیں تاریخ سے نہ ملے اس کا حل قرآن میں ڈھونڈو، قرآن
قرآن کیا بتاتا ہے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم 19واں سورہ 30 نمبر آیت، جب یہودیوں نے مریم پہ الزام لگایا تھا، مریم نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گی، یہ جو بچہ جھولے میں ہے یہ بچہ بولے گا۔ اب یہودی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی جھولے میں ہے وہ ہم سے بات کیسے کرے گا؟ جب انہوں نے یہ کہا، ایک مرتبہ عیسیٰ کہنے لگے جھولے سے، کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اے انسان ذرا غور کر، اگر 3 دن کا بچہ یہودیوں سے ہم کلام ہو سکتا ہے تو کعبے میں آنے والا بچہ وہ محمد مصطفیٰ سے کیوں نہیں ہم کلام؟ تو عزیزان گرامی، آغوش میں فرق ہوتا ہے۔ آغوش ایک جیسی نہیں ہوتی ہر آغوش۔ موسیٰ جب تک آغوش صندوق میں رہے خاموش رہے، آغوش مادر میں رہے خاموش رہے، اور ادھر آغوش آسیہ میں آئے خاموش رہے۔ جیسے ہی فرعون نے اٹھایا تو موسیٰ نے ننھے ہاتھ اٹھائے، موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دوسرے سے ایسا تماچا مارا کہ فرعون زندگی بھر یاد کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ آپ آغوش مادر میں رہے خاموش رہے، آغوش صندوق میں رہے خاموش رہے، آغوش آسیہ میں آئے تب بھی خاموش رہے۔ جیسے فرعون نے اٹھایا تو ایک مرتبہ موسیٰ کے چہرے کے تیور بدلے، رحمت جلال میں آئی۔ ایک مرتبہ موسیٰ نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، دوسرے سے تماچا مارا۔ تو موسیٰ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے آغوش کفر برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کو بتا رہا ہوں جو اللہ کا نبی ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے آغوش کفر میں نہیں رہ سکتا۔ اچھا، تو جب موسیٰ ایک لمحے کے لیے آغوش کفر میں نہیں رہ سکتے تو جو فخر موسیٰ ہے وہ 12 سال ابو طالب کی آغوش میں کیسے رہا؟ اور علی آغوش کعبہ میں رہے خاموش رہے، آغوش مادر میں آئے خاموش رہے، آغوش رسالت میں آئے خاموش رہے۔ جیسے ابو جہل نے اٹھایا سرما پہنانے کے لیے، ایسا تماچا مارا کہ دنیا کو پتہ چل گیا جو بھی معصوم ہوتا ہے وہ آغوش کفر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب نبی آغوش کفر میں نہیں رہ سکتے تو علی بھی آغوش کفر میں نہیں رہ سکتے۔ بس آخری جملہ، چونکہ میرے بات پڑھنے والے تشریف لائے ہیں، اس کے بعد 2 جملے مسائل کے، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، بس بات آ گئی ہے تو سنتے جائیں۔ عزیزان گرامی، سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ، اور اس میں کیا ہے؟ اب یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو جائے؟ میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ علی کے لیے کعبے کی دیوار شق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ تو سالے کی قوم، سالے کی قوم، سالے کی قوم ایک دفعہ سالے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی سنو تم ہمارے بتوں سے مانگو، ہم تمہارے خدا سے مانگتے ہیں، جن کا دے دے وہ سچا، جن کا رب دے دے وہ سچا۔ تو سالے نے کہا اگر تم ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے،
ایک دن طے ہوا کہ فلاں دن میدان میں آ کے تو ہمارے بتوں سے مانگنا، ہم تیرے خدا سے مانگیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اب پورا ہفتہ وہ اپنے ایک ایک بت کے پاس جاتے رہے، کہتے ہیں سنو سالے نبی جو مانگے دے دینا، جو مانگے دے دینا، اپنی بھی لاج رکھنا ہماری بھی لاج رکھنا۔ ایک ایک بت کو کہہ رہے ہیں۔ جب وہ دن آیا آگے سارے اکٹھے ہو کر سالے نبی کے پاس، کہنے لگے پہلے تو ہمارے بتوں سے مانگ۔ سالے کہتے ہیں نہیں تم میرے رب سے مانگو، تم میرے رب سے مانگو۔ کہنے لگے نہیں پہلے تو مانگ۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو سالے نے آواز دی اے بتو، اب جان ہوتی تو جواب دیتے۔ تو سالے نے کہا دیکھا جو میری پکار کا جواب نہیں دے رہے وہ مانگنے پر عطا کیا کریں گے؟ جو میری پکار کا جواب نہیں دے رہے وہ مانگنے پر عطا کیا کریں گے؟ اچھا تو اب سالے کہنے لگے تم میرے رب سے مانگو۔ کہنے لگے ہاں مانگتے ہیں۔ سب نہیں مانگیں گے، ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں۔ ایک بزرگ کو نمائندہ بنایا، کہا سنو سالے کے رب سے ایسی چیز مانگنا، ایسی مشکل چیز جو سالے کا رب نہ دے سکے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سب کی نمائندگی میں آگے بڑھا، کہنے لگا سالے سنو یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں کئی منوں کا سرخ پتھر ہے، اسی کے اندر سے اونٹنی برآمد ہو، بچہ بھی ساتھ ہو، تھنوں سے دودھ بھی بہ رہا ہو۔ بس اس کا کہنا تھا۔ سالے نے خالی پہاڑ کو دیکھا، اب ایک مرتبہ اس پتھروں میں جو کئی منوں کا پتھر ہوا ایک مرتبہ زلزلہ آیا، ہلنے لگا۔ اب جو ایک مرتبہ ہلا سالے نے کچھ نہیں کہا، اپنی قوم سے کہا ذا قوم ہذہ ناقۃ اللہ، اب دیکھو، اب جو دیکھا تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آ رہی ہے، بچہ بھی زیادہ ہے، دودھ بھی بہ رہا ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو سالے کی نبوت کے لیے گواہ بن کے آئی۔ میں کہتا پہاڑ بھی پتھروں کا ہے، کعبے کی دیوار بھی پتھروں کی ہے۔ سالے کی نبوت کے لیے، سالے کی نبوت کے لیے اگر گواہ کی ضرورت ہو تو پتھروں میں درار آ جائے، تم تعجب نہیں کرتے، اور جو فخر سالے ہے اس کا گواہ بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ بس عزیزان گرامی نہیں پہچانا نبی کو، نبی فرماتے ہیں یا علی مثلو کا مثل الکعبہ۔ حدیث تو سنی ہے نا نبی کی، کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک حدیث وہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں النظر الی العالم عبادت، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو چار اصول بتائے ہیں نبی نے عبادت کے، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، والد کو دیکھنا عبادت۔ توجہ کیجئے گا، یہ چاروں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کعبے کو دیکھو تو پھر والد کو نہیں دیکھ سکتے، اگر والد کو دیکھو تو قرآن کو نہیں دیکھ سکتے۔ کتنا خوش قسمت ہیں علی والے۔ اگر کعبے کو دیکھو تو تم والد کو نہیں دیکھ سکتے، والد کو دیکھو قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، قرآن کو دیکھو عالم کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایک وقت میں ایک عبادت ہوگی، چاروں عبادتیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن پیغمبر فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو چاروں عبادتیں اکٹھی ہو جائیں، کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یا علی مثلا کا مثل الکعبہ، اے علی تو کعبہ ہے، انا و علی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو علی کعبہ، علی والد، انا مدینہ العلم وعلی بابها، اے علی تو عالم ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، اے علی تو قرآن ہے، علی کعبہ، علی والد، علی عالم، علی قرآن، النظر الی وجہ علی عبادت۔ اللهم
چہرے کو دیکھ لو، کعبے کی عبادت بھی ہے، عالم کی عبادت بھی ہے، والد کی عبادت بھی ہے، قرآن کی عبادت بھی ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج بہت ٹائم لے لیا آپ کا، 2 جملے کہوں گا۔ یہ راتیں ہی ایسی ہیں، خدا کسی کو وطن نہ چھڑائے۔ دعا کیا کرو، وطن بہت پیارا ہوتا ہے، اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداران حسین، رات آپ سن رہے تھے کہ جب حسین ولید کے دربار سے آئے تو میرے مولا نے فرمایا عباس سامان سفر تیار کرو۔ بہن نے جب پوچھا بھائی کیا ٹھہری، کہا بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کہا عباس سامان سفر تیار کرو۔ سامان سفر تیار ہو رہا ہے، ساری رات حسین گھر میں نظر نہیں آئے۔ نانے کی قبر پہ گئے اور جا کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، میرا نانا، میں وہی حسین ہوں جسے مہر نبوت پہ اٹھا دے۔ نانا بہت کچھ کہا، آخر میں ایک جملہ کہا حسین نے، کیا کہتے ہیں؟ نانا خذنی الیک، نانا مجھے اپنے پاس بلا لے، نانا خذنی الیک، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہہ کے قبر پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ جو حسین کی آنکھ لگی، نانا خواب میں ملے، آواز آئی بیٹا اگر تیری مجبوریاں نہ ہوتی میں تجھے اپنے پاس بلا لیتا، لیکن میرا بیٹا ابھی تیرے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند ہونا ہے، ابھی زینب کے سر سے چادر اترنی ہے، ابھی سکینہ کو تماچے کھانے ہیں، اجروں کو ملتا۔ بس حسین یہاں سے چلے، بھائی کی قبر پہ گئے، ماں کی قبر پہ گئے، عزاداران حسین۔ بس ادھر کیا ہے، ایک راوی ہے، بس ایک روایت سناؤں گا، دعا سوال کیا ہے، بس مجلس مکمل ہو جائے گی۔ مدینے کے بحر کا راوی ہے، وہ دکاندار ہے، کہتے میں گیا دکان کے لیے سودا لینے، 28 رجب کا دن تھا۔ راوی کہتے جب میں گیا 28 رجب کا دن تھا، اور مدینے والوں کا دستور کیا تھا، جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں سر میں تیل لگا کر، بالوں میں کنگھی کر کے باہر نکلتے اور ہر ایک سے مسکرا کے ملتے ہیں۔ لیکن یہ دکاندار کہتا ہے آج میں آیا ہوں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بالوں میں خاک ہے، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مدینے والوں کو ہو کیا گیا ہے آج۔ کہتا ہے میں نے دیکھا روضہ رسول پہ جمع غفیر ہے، لوگ جا رہے ہیں اس طرح۔ کہتے میں وہاں چلا گیا دیکھوں تو صحیح آج مدینے والوں کو ہو کیا گیا ہے۔ کہتے جب میں وہاں گیا ہر ایک نبی کے روضے کی طرف دیکھ کے رو رہا تھا۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا یہ آج مدینے والوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگا لگتا ہے شاید تو نوارد ہے، شاید تجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا ہاں مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں آج محمد کا نواسا جا رہا ہے، اجر کو ملتا، تمہیں پتہ نہیں آج نبی کا نواسا جا رہا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اپنے نبی کے نواسے کو مدینے والے کس طرح رخصت کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے؟ تو کسی نے بتا دیا سامنے محلہ بنی ہاشم ہے۔ کہتے میں وہاں چلا گیا، گلی کے موڑ پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا، ایک دروازہ کھلا، لمبے قد والا ایک جوان آیا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ آ کے گلی میں ٹہلنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، اندر گیا، 2 کناتیں لے کر آیا اور گلی کے دونوں طرف لگا دی۔ حسین کی ماں تمہارا پختہ قبول کرے۔ عزادارو یہی وجہ ہے، کہا تھا نا بابے سے بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ کہا میری بیٹی نہ گھبرا، اللہ ایسے بندے پیدا کرے گا جو تیرے بیٹے کی مظلومیت کو روئے گا۔ عزاداران حسین بس وہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، وہی جوان کناتیں لایا، ایک گلی کے دائیں طرف لگا دی،
ایک بائیں طرف لگا دی. اب وہ تلوار لے کے اس گلی میں ٹہل رہا ہے. کہتا ہے کسی گزرنے والے سے میں نے پوچھا یہ جو تلوار لے کے ٹہل رہا ہے بتا سکتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تمہیں نہیں پتا؟ کہتے میں باہر سے آیا ہوں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اس نے کہا یہی تو ہے جو ابو الفضل العباس ہے, یہی ام البنین کا بیٹا. ازادہ سنو گے یہ کہتا ہے پھر میں نے کیا دیکھا, وہی جوان اندر گیا ایک کرسی لے کر آیا اور کرسی لا کے اس نے اس گلی میں رکھ دی. جیسے کرسی رکھی اس کے بعد میں نے کیا دیکھا, دروازہ کھلا, ایک نورانی چہرے والا شخص آیا جس کے دائیں طرف بھی ایک جوان بائیں طرف بھی ایک جوان, جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے. کہتا ہے وہ آیا اور وہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور وہ جوان دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. کہتے میں نے پھر کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ محمد کا نواسہ حسین ہے. یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے نا یہی تو حسین ہے. اور جو دائیں طرف کھڑے ہیں یہ اس کا بیٹا علی اکبر ہے. یہ جو بائیں طرف کھڑے ہیں یہ اس کا یتیم بھتیجا قاسم ہے. ازاداروں کو راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ ناکے آگے بڑھے. ایک ناکا آیا اس پہ مشکیزیں لادے گئے, دوسرا آیا اس پہ کناتیں لاتی گئیں. کہا ناکے بڑھتے رہے اور اس پہ سامان سوال لاتا چلا جا رہا ہے. کہتے اب اماریاں آنی شروع ہوئی, بس 2 جملے سن لو, ازاداروں مجلس مکمل ہو گئی. کہتے میں نے دیکھا ایک اماری آئی اور ادھر دروازہ کھلا, کوئی سیاہ برقعے والی بی بی بہر آئی. اس کے رشتہ دار نے آگے بڑھ کر اس کو سوار کرایا, وہ آگے بڑھی. پھر دوسری آئی اور دوسرے رشتہ دار نے بڑھ کر اس کو سوار کرایا. بس رو چکے, اللہ آپ کا دیا قبول کرے, امام زمانہ قبول کرے. اب میں کیسے پڑھوں ازادارو؟ اس روایت کا جملہ ہے, راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا, پہلے ایک پٹ کھلتا تھا, اب دروازے کے دونوں پٹ کھلے. 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں کوئی بی بی بہر آئی. اس کا آنا تھا, کرسی والے سے کرسی چھوٹ گئی. کھڑے ہو گئے, کہتے عباس میری بہن کو سوار کراؤ, علی اکبر تم بھی جاؤ, قاسم تم بھی جاؤ. ازاداروں کسی نے نارائن تھامی, کسی نے رکاب تھامی, کسی نے شانہ تھاما. زینب کو سوار کرایا, یہ مدینے کی سواریاں ہے. آؤ آؤ 11 محرم کو کربلا سواریاں ہیں, اماریاں نہیں ہے. زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. علی اکبر آؤ سوار کرو. مجھے اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال, مجھے اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال. شکوہ بدل کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا مجھے, ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا. ہر غم غم حسین میں تبدیل ہو گیا. مومنین کرام ایک اعلان سماعت فرما لیں. 7 محرم الحرام کو سنبلگاہ میں سید خادم حسین شاہ صاحب کے زیر انتظام جلوس سے عزاداری کا اہتمام کیا گیا ہے. تو تمام مومنین سے اس میں